محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد الکریم، آپ کے مخصوص و پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مخصوص پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی عبقری شخصیت، مایہ ناز شخصیت، ماہر عالم دین فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا اپنے اس پروگرام میں استقبال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم آپ کا تہہ دل سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے عالم دین سے آپ کے مسائل چھیڑتے ہیں۔ اور آج کی اس پروگرام پوچھو تو صحیح کا پہلا سوال ہم شیخ سے لیتے ہیں۔ السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ محترم، میرا سوال یہ ہے، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں، میرا نام اقبال جاوید ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو اپنی دینی تربیت اپنے حساب سے دیتے ہیں، قرآن مجید کی پڑھاتے ہیں، ساری جو ہمیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو، وہ سب کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچے اکثر میچور ہونے کے بعد نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، دینی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے ان جو گناہوں میں کیا والدین بھی گناہگار ہوں گے؟ اس کے لیے ماں باپ کیا وہ بھی گناہگار ہوں گے؟ برائے مہربانی قرآن مجید کے حوالے سے اس کا جواب دیں۔ تو شیخ، سوال یہ ہے کہ ماں باپ پر کیا بچوں کے گناہ کا بھی جرم ثابت ہوتا ہے اسلام کی نظر میں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ علی گڑھ سے جو سوال آیا ہے، جی والدین نے اگر بچے کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال رکھا ہے اس کے بچپن میں، اور وہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اپنے بچپن کا زمانہ اور جوانی میں قدم رکھنے کا زمانہ، جی اس میں وہ ثابت قدم ہے، کسی طرح کے گناہ میں ملوث نہیں ہے، امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ دوسری زندگی بھی اس کی اسی انداز سے گزرے گی۔ جی لیکن اگر ایسے نہیں گزری، جوانی میں اس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے، وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے، اور وہاں گیا جہاں نہیں جانا چاہیے، جی وہاں رہا جہاں نہیں رہنا چاہیے، تو گناہ کس پر ہے؟ لڑکے پر، لڑکی پر، یا والدین پر؟ تو گناہ لڑکے اور لڑکی پر ہے جی اگر اس کے والدین نے اس کی بہتر انداز میں تعلیم و تربیت کا بندوبست رکھا، جی لیکن جوان ہونے کے بعد اس نے ان تمام لبادوں کو کھاڑ پھینکا، اتار دیا اور شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، تو ایسے میں والدین کے حق کوئی گناہ نہیں جاتا، جی والدین کے سر اس کی گنہگاری نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر والدین نے بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھا، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، دینی مجالس میں نہیں لے گئے، مساجد میں نہیں لے گئے، کہیں اس کو دینی ماحول اچھے نہیں دیا، آدمی کے پاس بیٹھنے کی تلقین نہیں کی، جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو اوباش اور لفنگے قسم کے بچوں کے ساتھ پایا، جی اور وہی کچھ کرتے رہے جو وہ بچے کر رہے ہیں، اور والدین نے قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی۔ جی جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، کچھ بھی دھیان نہیں دیتے ایسے بچوں پر، کچھ بھی دھیان نہیں جی دیتے، بلکہ ہر ایک بات کو بچہ ہے کہہ کر برداشت کر لیتے ہیں، اور بچے کو اسی طرح سے بڑھاوا ملتا ہے برائیوں میں لت پت ہونے کا۔ ایسے والدین یقیناً گنہگار ہوں گے، لیکن جن والدین نے اس کی اسلامی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا، اس کے لیے کوشش اور محنت کی، اور پھر جوانی میں یا جوانی کے بعد وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کا گناہ اسی پر ہے، والدین پر نہیں ہوگا، کوئی بھی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ جی والدین پر ذمہ داری تھی، جو ذمہ داری تھی تعلیم و تربیت کی، وہ انہوں نے پورا کیا، اس کی باقی زندگی میں جی ثابت قدم رکھنا، رہنا، نہ رہنا، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، اس بچے کی خود ذمہ داری۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، سوال تھا کہ کیا ماں باپ بچے کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے؟
تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر بہترین تعلیم و تربیت بچوں کی جائے تو ایسے ماں باپ ان کے گناہوں سے بری ہوں گے، لیکن اگر اسلامی اور صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی تو اس کا گناہ انہیں بھی بھگتنا ہوگا۔ تو ناظرین، آئیے اگلا سوال ای میل کے ذریعہ سے آیا ہوا اس کو ہم شیخ سے پوچھتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے؟ ایک ایسا شوہر جو صبح کو جلدی آفس چلا جاتا ہے اور رات کو 12-1 بجے گھر پہنچتا ہے، کیا اس کی بیوی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور سبزی وغیرہ کے لیے بازار جا سکتی ہے؟ اگر جا سکتی ہے تو اسے کس طرح جانا چاہیے؟ اس کے لیے شرائط کا دائرہ کیا ہوگا؟ برائے کرم شریعت کی روشنی میں بتائیں۔ شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے کہ وہ پردے سے رہے۔ جی پردے کے احکام خاص مقاصد اور خاص اغراض کے لیے شریعت نے دیے ہیں۔ جی پردے کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بانجھ بن کر، اپاہج بن کر، جی ہاتھ پیر توڑ کے گھر میں بیٹھ جائے گی، یہ اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی جیے گی اور اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر جی اپنے گھریلو مسائل کو بھی حل کرے گی۔ حل کرے گی۔ جی اب اگر کوئی عورت پردے سے رہتی ہے اور اس کا شوہر صبح نکل جاتا ہے اور رات دیر سے آتا ہے، اس درمیان میں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا، اسی طرح سے سبزی وغیرہ خریدنا، کبھی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ہمارے زمانے کی جو مخصوص ضرورتیں ہو گئی ہیں، گیس سلنڈر ہے، راشن سے سامان لینے جانا ہے، اور دکان سے، سپر مارکیٹ سے، یہاں وہاں سے، جی یہ اس کی واقعی ضروریات ہیں۔ وہ پردے کے ساتھ اپنی یہ ساری ضرورتیں پورا کرے گی۔ بازار جانے کی ضرورت ہے، بازار بھی جائے گی، جی سبزی لینے کی ضرورت ہے، سبزی بھی لائے گی، بچے کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر جانا، دوا لے کر آنا، یہ بھی کرے گی۔ جی اگر اس نے کچھ جانچیں لکھی ہیں تو جانچیں کرانے کے لیے بھی جائے گی۔ شوہر ایک کام کر رہا ہے، یہ اس کے پیچھے وہ کام کر رہی ہے جو شوہر موجودہ صورتحال میں نہیں کر سکتا ہے۔ جی یہ تعاون ہے ایک دوسرے کا، اور یہ زندگی کی گاڑی مل جل کر ہی چل رہی ہے۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ بلا ضرورت بازاروں میں پھرنا، چاہے پردے کے ساتھ ہو یا بغیر پردے کے ہو، بلا ضرورت مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں، مال میں جی آنا جانا، شریعت اس سے منع کرتی ہے، جی کیونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے آپ کا بھلا ہو یا آپ کی دینداری میں کوئی اضافہ ہو، جی بلکہ یہ فتنے کی جگہ ہے۔ خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها۔ زمین میں جو بری جگہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے بازار کا۔ یہاں جھوٹ، فریب، مکر، داری، عیاری، فریب کاری کے علاوہ نظر بازی، یہ وہ دنیا بھر کی ساری چیزیں بہت بڑے انداز وافر میں مقدار میں پائی جاتی موجود ہیں۔ جی اس لیے بیکار گھر سے اس کا نکلنا، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ جی باقی اگر ضرورت سے وہ نکلتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یا صحت و عافیت یا کسی اور کام کے لیے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ جائے گی، با حیا، با عفت، با عصمت بن کر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے شیخ سے کہ کیا خواتین شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اسلام اس کی بھرپور اجازت دیتا ہے اگر وہ پردے کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں یا آڈیو کی شکل میں واٹس اپ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل آئی ڈی پر۔ تو آئیے اگلا سوال ہم واٹس اپ آڈیو کے ذریعہ سے آئے ہوئے اوپن کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں کہ سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے اس طرح سنا ہے کہ شرک کی معاف کوئی تلافی نہیں ہے، کیا حقوق العباد کی بھی تلافی ہے؟ نہیں، یہ شریعت کی روح سے آپ بتائیے برائے مہربانی، شکریہ۔ شیخ سائل کا سوال ہے کہ جیسے شرک کی کوئی تلافی نہیں ہے تو کیا حقوق العباد کی بھی کوئی تلافی نہیں ہے؟ دیکھیے، یہاں لفظ تلافی استعمال نہیں ہوتا ہے، تلافی کا محل استعمال الگ ہے۔ جی
شرک کی معافی نہیں ہے. جی حقوق العباد کی معافی ہے اگر بندے معاف کر دیں جی تو تلافی نہیں معافی. جی معافی. شرک معاف نہیں ہوتا. جیسے اور گناہ ہم جو کرتے ہیں خاص طور سے گناہ صغیرہ، جی تو ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے اسے مٹا وہ دیتا گناہ مٹا جی. دیتا ہے اپنے آپ. جی ہم وضو کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ جو ہم ہاتھ سے ہوئے، پیر سے ہوئے، آنکھوں سے ہوئے، وضو کی وجہ سے وہ گناہ اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے. جی شرک نہیں مٹتا ایسے. شرک کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اعتراف گناہ کرنا ضروری ہے، ندامت و شرمندگی ضروری ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ ایسا نہیں کیا کروں جائے گا. گا. جی. یہ سب ضروری ہے. باقی جو گناہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ، اس میں معافی آپ مانگے نہ مانگے اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر معاف دیتا کر ہے. دیتا ہے. رہی بات حقوق العباد کی، حقوق العباد عبادت اللہ کا حق ہے. جی حقوق العباد الگ ہیں، یعنی بندوں کے حق الگ ہیں. جی تو بندوں کے حق بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے. جی لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے راضی ہو تو جس بندے کے حقوق اس کے اوپر آتے ہیں جی اس بندے کو راضی کر کے اس کے حقوق سے دستبرداری کرا دے. کا معاملہ کرا پیدا دے. کر جی. دیتا ہے اللہ رب العزت. یہ اس کی مہربانی ہے، فضل و کرم ہے، عنایت ہے. لیکن شرک میں اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو شرک اس کا معاف نہیں ہوگا. جی جیسے شفاعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین، علماء اعظام اور بھی عام مسلمان بھی شفاعت کریں گے جی اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول فرما کر بندوں کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن کوئی بھی نہ نبی، نہ ولی، نہ بزرگ، نہ عالم، نہ فاضل، جی کوئی بھی کسی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جی اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. چاہے وہ حقوق العباد ہی کیوں نہ ہو. حقوق العباد کا ہو وہ بندے سے معاف کرا کے. جیسے اگر بندے سے اللہ خوش ہو گیا، جیسا کہ خوش ہو گیا تو خود معاف نہیں کرے گا، حق دوسرے کا میں کیسے معاف کر دوں گا؟ بندے سے معاف کرا دے گا. بندے سے کہے گا کہ اس کا تیرا حق اس کے اوپر جو آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے یہ چیز دیتا ہوں. جیسے اللہ رب العزت کہے گا کہ اگر میں اس کی نیکیوں میں سے جی اتنی نیکیاں تجھے دے دوں تو کیا اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا؟ بندہ کہے گا ہو جاؤں گا. تو دیکھیے معاف کرا دیا. ایسے ہی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے اتنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو کیا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا؟ کیا ہو جاؤں گا؟ جی دیکھیے اللہ رب العزت کرا رہا ہے، خود معاف نہیں کر رہا ہے، جی شیخ. لیکن حق بندے کا ہے تو بندہ ہی معاف کرے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا. تو محترم ناظرین، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت
आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादे के मुताबिक वक्फे के बाद एक बार फिर हम आपके रूबरू हैं। आइए सवाल व जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो आइए पूछते हैं शेख से हम अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शादीशुदा औरत अपने बिना शौहर की छुप कर और अपनी मर्जी से अगर किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लेती है तो इस्लाम में उसकी क्या सज़ा है और क्या उसका शौहर भी इसका जिम्मेदार है? ये मेहरबानी करके कुरान हदीस की रोशनी में बताइएगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शेख, इनका सवाल है कि शादीशुदा औरत अपने शौहर से छुप करके किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती है, उसका शरई हुक्म क्या है और शौहर क्या करे? एक शादीशुदा औरत, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के साथ वफादार रहे, ख़यानत ना करे। ऐसे ही एक शादीशुदा मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शरीक हयात के साथ वफादार रहे, उसके साथ ख़यानत न करे। लेकिन अगर कोई औरत किसी वजह से, बुरी संगत की वजह से, बुरी आदतों की वजह से या किसी भी वजह से किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात रखती है, वो ताल्लुकात गुफ्तगू की हद तक हो या जिस्मानी हद तक पहुँच गए हों, बहरहाल गुनाह का काम है, नाजायज़ है, हराम है और सख्त कबीरा गुनाह। इसमें शौहर जिम्मेदार है या नहीं है? तो कभी कभी शौहर की जिम्मेदारी भी बनती है। जैसे एक आदमी ने शादी तो कर ली लेकिन अपनी बीवी के शरई हुकूक अदा नहीं करता, उसको मुनासिब वक्त नहीं देता, घर से अक्सर बाहर रहता है बिला ज़रूरत नहीं, और दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है। ये औरत, इसकी अपनी फितरी ज़रूरियात हैं। जब उनकी तस्कीन नहीं होती तो वो भी दूसरे मर्दों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है, और इस तरह से वो अलग मटर गश्ती कर रहा है और ये अलग मटर गश्ती कर रही है। नतीजा क्या है कि दोनों बेहयाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोनों गुनहगार हैं। इसका गुनाह, ये औरत जो कुछ कर रही है, एक हिस्सा मर्द के हिस्से में जाता है कि अगर ये शरई हुकूक को पूरा जिसको हुकूक ज़ौजियत कहते हैं पूरी तरह अदा करता तो शायद ये गुनाह में ना पड़ती, लेकिन उसने इसकी तरफ से बेतवज्जही की, उसके हुकूक अदा नहीं किए, वो फितरी ज़रूरत से मजबूर होकर शैतान के बहकाने से किसी और के साथ वाबस्ता हो गई। मर्द ने क्योंकि औरत का हक अदा नहीं किया, उसकी फितरी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे मजबूर होकर वो किसी दूसरे मर्द से वाबस्ता हो गई। ऐसी सूरत में जहां वो खुद गुनहगार है, बहुत बड़ी गुनहगार है, मर्द भी गुनहगार है कि ये सबब बना। शादी की इसलिए जाती है ताकि लड़का लड़की दोनों बाइफ़त बाइस्मत रहें, अपनी जो फितरी ज़रूरियात जो हैं वो उनको घर में पूरा करें अपने शरीक हयात के साथ। लेकिन जब वो सुकून उसको मिला नहीं यहाँ, तो उसने दूसरों के घर झांकना शुरू किए, तो इसमें गुनहगार मर्द भी होगा, बनता है। वैसे अगर वो पूरे उसके हुकूक अदा कर रहा है, उसको वक्त भी दे रहा है, सारी ज़रूरतें भी उसकी पूरी कर रहा है, हुकूक ज़ौजियत भी अदा करता है, फिर भी औरत अपनी शहवत रानी से दूसरों की तरफ देखती है या वाबस्ता होती है, तो तन्हा वही जिम्मेदार और गुनहगार है, ये मर्द गुनहगार नहीं है। तो अगर शौहर को पता चल जाए तो क्या करे सर? ऐसी औरत के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा तो यह है कि उसको तलाक दे देना चाहिए। एक वाक़या इस तरह का, अगरचे उसकी और तफसीरें भी की गई हैं, ला तरुद्दु यदा लामिसिन, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि जब तुम्हें शुबहा है
کہ یہ عورت نیک چلن نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق دے دو. بہتان باندھنے سے، اس کے سلسلے میں بدگمان ہونے سے، تعلقات خراب کرنے سے بہتر ہے اس کو کہ طلاق دے دو. دینا. آپ اپنا گھر کہیں اور بسا لو، وہ اپنا گھر کہیں اور بسا لے. سماج کو مصیبتوں میں مت پھنساؤ. تو ایسی صورت میں چاہیے مرد کو طلاق دے دینا طلاق دے چاہیے دینا چاہیے. اور اس کو بتا دینا چاہیے. وجوہات یہ ہیں، پہلے سمجھانا چاہیے، لیکن ایک دم طلاق نہیں دینا چاہیے، جی پہلے سمجھانا چاہیے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ مرد ہو یا عورت، بلا وجہ بغیر ثبوت شرعی کے خواہ بدگمانی کی بنیاد پر الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے. جی یا شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی ٹوہ میں لگ کر جاسوسی کی حد تک اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جی اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. تو ناظرین، ابھی ہم شیخ سے سوال کا جواب سن رہے تھے کہ کیا اگر بیوی بدچلن ہو تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے، یا ایک شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے مضبوط ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات ایسے ہی ہمیں یا تو میل کر سکتے ہیں یا واٹس اپ نمبر جو اسکرین پر دیا ہوا ہے اس پر آڈیو بھیج سکتے ہیں. ناظرین، ہم لیتے ہیں اگلا سوال. شیخ، سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے یہ چیز پنپ رہی ہے کہ جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی لگتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ منگنی ہوتی ہے، تبھی سے دونوں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ انگیجمنٹ ہونے کے بعد جی بات چیت کا سلسلہ جو ہمارے یہاں آج موبائل آنے کے بعد سے جی زیادہ زور پکڑ زور رہا پکڑا ہے. ہے. جی ظاہر ہے کہ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. انگیجمنٹ ہو جانا، بات چیت ہو جانا، منگنی ہو جانا، یہ سب ہماری رسمیں ہیں. یہ نہ شرعی اور نہ سماجی اجازت نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی ہو گئے. جی جی بالکل. ہو جائیں گے، تمنا کی جاتی ہے، ایسا ہم کرنے جا رہے ہیں. جی ان ساری باتوں کا اعلان کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن ہوئے تو نہیں نا. کتنے رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وقت میں 2 دن باقی رہ گئے تھے برات میں کہ کھٹ پٹ ہو گئی جی اور رشتہ ٹوٹ گیا. اب ایسے میں جو کچھ بھی باتیں ان لوگوں نے کی، بعض ایسی باتیں بھی اس میں ہو جاتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. جی لیکن وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ اب کیا ہے، اب تو ہم میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے، تو ان سے کیا پردہ ہے اور ان سے کیا پردہ ہے. تو اب وہاں بے پردہ جب ہو جاتے ہیں تو اب کھٹ پٹ ہو گئی. جی باقی کی زندگی، یہ بے پردگی والی جو زندگی تھی، یہ بہت دکھ دائی ہو جاتی، جی دونوں کو بہت تکلیف دیتی ہے. خاص طور سے عورت کے حق میں یہ موت سے بدتر ثابت ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. منع کرتا ہے اسلام اس سے. اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا. لاکھ منگنی ہو گئی ہے لیکن ابھی میاں بیوی بنے نہیں ہیں. جب بن جائیں تو پھر آپ کیجئے. جہاں اتنا انتظار کیا ہے جی تھوڑا کچھ اور ہو جائے. انتظار سے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین، ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے کہ نوجوان اگر شادی لگی ہے تو شادی سے پہلے ان سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد کتنوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ہم نے جوانی تک انتظار کیا، کچھ لمحے مزید انتظار کریں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں واٹس ایپ سے آئے ہوئے آڈیو کی شکل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ، میرا نام محمد عثمان ہے، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کی مشترکہ تعلیم کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، یا اسلام اس تعلق سے ہمیں کیا گائیڈ لائن کرتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ان کا سوال ہے کہ مخلوط تعلیم کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے، اسلام جو کچھ بتاتا ہے انسانی تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آئے دن کے حالات و خیالات، تجربات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم وہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے. جی مخلوط تعلیم کے بہت سارے اثرات بد، نتائج بد بہت سارے لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، کوئی اور صورت ہے نہیں. یہ کہہ کر
ایک فرد ہو سکتا ہے بچے، لیکن امت مسلمہ نہیں بچ سکتی۔ امت مسلمہ خاص طور سے یہاں ہندوستان کے رہنے والے لوگ اپنی تعداد 20-22 کروڑ بتا دیں کے قریب بتاتے ہیں۔ 20-22 کروڑ لوگ اگر ایک دن، صرف ایک مہینہ ایک ابھیان چلائیں، 1 روپیہ پر ہیڈ ہم جمع کریں گے، 22 کروڑ آپ کی آبادی ہے، 22 کروڑ روپے آپ کو حاصل ہو جائیں۔ ایک مہینہ تک اگر آپ نے یہ بیان چلایا تو آپ 22 کو 30 سے ضرب کریں تو کتنا بیٹھے گا؟ کیا ایسی قوم جو اتنی صلاحیت رکھتی ہو بغیر کسی پریشانی کے، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھی کیا کریں، مجبور ہیں ہمارے پاس امکانیات نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم الگ کالج نہیں قائم کر سکتے، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم گاہیں نہیں بنا سکتے، کہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ ان کا ایسا کہنا درست ہے؟ سراسر غلط ہے۔ جی ہم کر سکتے ہیں، اپنے ہاسپیٹل الگ بنا سکتے ہیں، اپنے کالج الگ بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی حکومت آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہے، تو ہم حکومت کا خواہ شکوہ کریں کیوں کریں؟ ہماری اپنی یہاں بھول کہیے، جی غلطی کہیے، اپنی کمبختی کہیے، جو کچھ بھی ہے ہماری اپنی ہے، جی کسی اور کی غلطی نہیں ہے۔ اسلام منع کرتا ہے مخلوط تعلیم مت دلاؤ، مخلوط تعلیم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جی تو یہ نتیجہ کس کا ہے؟ مخلوط تعلیم کا۔ اسلام آپ کو منع کر رہا ہے، اسی لیے خاندان کی 100 سال سے خاندان کی عزت بچا کے رکھی تھی اور لڑکی نے ذرا سی دیر میں کٹوا دی، جی ختم۔ آپ کو اس لائق نہیں رکھا کہ کسی سماج میں، کسی سبھا میں، کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی بات بلند آواز سے کہہ سکے۔ اچھا آپ اگر کسی نے کہہ دیا جی تو کیا رہ جائے گی آپ کی؟ اس لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مخلوط تعلیم آپ دلوائیں۔ جی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کریں، آپ لڑکیوں کے لیے میڈیکل کالج کھولیے، آپ اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ کی لڑکیاں سائنس پڑھیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ جی اور بھی کوئی تعلیم حاصل کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن مخلوط لڑکے بھی وہیں لڑکیاں بھی وہیں، تو تعلیم تو مل جائے اور اخلاق تباہ ہو جائیں۔ دین ختم ہو بغیر جائے۔ اخلاق کے قوم ننگی ہوتی ہے، جی تو ہم اگر ننگے رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا کہ مختلف سوالات کے جواب آپ نے مدلل اور بہترین اسلوب میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ نے دیے۔ محترم ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور شیخ سے ہم جوابات سنتے رہیں، لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ محترم ناظرین، آپ اسی طرح سے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اور ای میل آئی ڈی جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، ان دونوں کے ذریعہ سے اپنے سوالات ٹیکسٹ کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ ہمیں اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے، ایک بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا